اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل احمدہ علی عواطف کرم والسوابق نعم اومن به اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا والصلاة والسلام علی من جعلہ بشیرا ونذیرا وسراجا ومنیرا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ دنیا میں ظلم و تعدی، ظلم و زبردستی، خون بہہ رہا ہے اور کہیں انصاف کا نام نہیں ہے۔ اس بگڑتی ہوئی دنیا کو سنبھالنے کے لیے اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ خدا ہمیں سب کی توفیق دے کہ انشاءاللہ اس کے انقلاب میں ساتھ دے سکیں۔ ظہور مولا کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ صلوات پڑھیے محمد محمد۔ کلچرل کروسیڈ اور قرآن سے ہم نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ عنوان ہے اور اس کی مسلسل بحث چل رہی ہے۔ قرآن اور تہذیبی تصادم، تمدنی تصادم۔ ہم قرآن کی رہنمائی سے چلتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا سب کچھ موجود ہے؟ مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے اے کاش یہ قرآن میں ہوتا، مولا نے فرمایا وہ کاش بھی قرآن میں ہے۔ اگر تجھے معلوم نہیں ہے تو تیری بدبختی ہے۔
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ہر چیز موجود ہے. اور ایک قرآن کی آیت اٹھائیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے. اگر آج کی حالات کو انالائز کرنا قرآن کے سامنے دیکھیے، تباہیوں کی طرف جو جا رہا ہے اور پہلے معاشرہ جو جا چکا ہے اس کو قرآن نقل کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے، قرآن نے مسلمانوں کو اسلامی تقویت کے لیے یہ آگاہ کیا ہے کہ اسلام ایک دین کامل ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنومیکل سسٹم ہے. دین اسلام صرف چند ریچولسٹک ایکٹ کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، جو چاہے اس کے بعد کرتے رہیں. اسلام نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام اگر دکان میں بیٹھے ہیں تو مسلمان رہیں، اگر آپ آفس میں بیٹھے رہیں تو مسلمان رہیں، اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں تو مسلمان رہیں، سڑک چلتے رہیں تو مسلمان رہیں. آپ کا اسلام آپ کی ذات سے نکل نہیں سکتا. یہ کرسچینٹی نہیں ہے کہ سنڈے کے دن چلے گئے وہاں پر چرچ میں بیٹھے اور اپنی گناہوں کا اعتراف کروا لیا اور وہ بے بخشا ہوا شخص سنتا رہا، کنفیشن ہو گیا، نکل گیا. اسلام نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیفرڈز، آل آف یو آر ریسپانسبل. تم لوگ سب اپنے اپنی جگہ پر امیر ہو، سب ذمہ دار ہو اپنے اپنے ذمہ داری کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. تو آپ اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم کل اس منزل پہ پہنچے تھے کہ اتحاد بین مسلمین وقت کی نہیں، ہر دور کی ضرورت ہے. اور ہر دور کی ضرورت ہے، سمجھ رہا ہے ہر مسلمان یہ ضرورت ہے. صرف بولنے سے کافی نہیں ہے. کل میں نے کچھ میکانزم بھی بتائے تھے. اور الحمدللہ دیکھیے خدا جب کام لیتا ہے تو نہ جانے کس کس سے کام لیتا ہے. یہ بھی جو میں بول رہا ہوں یہ بھی مجھ سے جو ہے خدا کام لے رہا ہے. اور یہ نہیں کہ میں خود بول رہا ہوں، میں نہیں بول سکتا. اسی لیے روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ انسان اس منزل پہ آ جائے کہ جہاں پر فکری طور پر اپنے اختیار کو ذات پروردگار کے حوالے کر دے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ذات پروردگار بہت اچھی طرح سے ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، اس کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ کام بہت آسانی سے ہوتا رہے گا. آج ہمیں خوشی ہے کہ علماء برادران اہل سنت کے کچھ افراد، اور یہ بھی ایک آواز، خوبصورت آواز ہے، وقت کی ضرورت ہے. آئین پاکستان کو مضبوط بنائیں، آئیں مل کر امن کا پیغام پھیلائیں. یہ ہے شیعہ سنی اتحاد SSI. اور ہم بحیثیت روحانی یا مولانا یوسف صاحب قبلہ اور دیگر علماء تشریف فرما ہیں، اس کا بھرپور تائید کرتے ہیں کہ ہر مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ فکری طور پر اتحاد کی آواز بلند نہیں کرتا. اس آواز پر سب لوگ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نعرہ حیدری. اتحاد کی بات ہے تو تکبیر سے شروع کریں، بہت اچھا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. میں صرف فاؤنڈر ممبر سے ایک بحیثیت روحانی، بحیثیت ایک مولوی ایک ہی گزارش کروں گا. آپ لوگ جب بنیاد کو ڈالے ہیں تو اس پر کام کرنے کے لیے، نرچر کرنے کے لیے، اس پر پانی ڈالنے کے لیے اس درخت کو اپنے نفس کو شامل نہ کریں. نفس جب شامل ہو جائے گا ایک تو روحانی شرک بھی آ جائے گا، وہ درخت پھیلے گا نہیں. کام کیجئے للہ، ذات پروردگار کے لیے. آج پاکستان کی نہیں ساری دنیا کی ضرورت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سال پہلے یہ آواز بلند کی تھی. اگر کوئی کہے شیعہ، کوئی کہے سنی، نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، اسلام ایک ہے. 35 سال پہلے آقا خمینی کے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو ہماری جو تباہی ہے
اس کی وجہ یہ ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو کلچرل انویژن نہیں کہہ رہا ہوں میں، کلچرل کروسیڈ کہہ رہا ہوں۔ تہاجم فرہنگی کہا تھا رہبر نے، میں نے ذرا سا اور اسٹرانگر ورڈ استعمال کیا ہے۔ کروسیڈ صلیبی جنگوں کو کہتے ہیں، صلیبی جنگوں میں تلواریں چلی، گلے کٹے، لیکن اب جو داخل ہو رہا ہے ان تلواروں سے خطرناک ہے، اس لیے کہ تلواروں سے فرد مر جاتا ہے، لیکن فکر کو جو مارا جائے وہ خطرناک ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اسی لیے قرآن نے 1400 سال پہلے یہ آواز بلند کی تھی، وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ کن زنجیروں کی بات کر رہا ہے جو ٹھوڈیوں تک آ گئی ہیں، یا لوہے کی زنجیریں ہیں؟ لوہے کی زنجیروں کا توڑنا ممکن ہے کہ آزاد ہو جائے، لیکن فکر کی زنجیروں کا توڑنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے یہ کہا، دیکھیں اب سیرت آپ لوگ سنتے ہی رہے، حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ جُذَاذًا، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اے سرکار آپ بڑے نبی ہیں یا ابراہیم بڑے نبی تھے؟ توجہ کا طالب، ابراہیم نبی، ظاہر سے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ نبی میں کہاں تک ایوالو ہوا؟ خاتم تک۔ سرکار سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے سرکار اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بناتے۔ ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث قدسی میں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات نہ بناتے۔ سب سے بڑے سب سے بلند کون ہیں؟ ہمارے سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہیں تو سرکار کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار کی سیرت میں کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک مینٹور ہے، کسی اور کے پاس جانے کی نہیں، مکمل تفسیر ہے قرآن کی۔ اگر سرکار کی سیرت کو اپنا لیں، قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے آئیڈیل چاہیے تو امریکہ نہیں ہے، ہالی ووڈ نہیں ہے، بالی ووڈ نہیں ہے، لالی ووڈ نہیں ہے تمہارا آئیڈیل کون؟ سرکار رسالت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ معنی کیا ہے؟ دیکھیں اٹھائیے تاریخ، پورے مکے کی 53 ایئرس کی لائف میں بدھ کہاں تھے موجود؟ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ بدھ خانہ کعبہ کے اندر تھے، سرکار نے توڑا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی سیرت قیامت تک رہنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت قیامت تک نہیں، ایک دور تک ختم ہو جانے والی ہے۔ سرکار نے کیوں نہیں بتوں کو توڑا 53 تک، اس کے بعد یہاں تک کہ مدینے تک ہجرت کر گئے۔ واپس جب آئے فتح مکے کے بعد، ان کو ساتھ لے کے توڑا جو خود بتوں کا پوجا کرتے تھے۔ یہ سیرت ایسی ہے، مثلا آج ہندوستان میں کوئی مندر میں جا کر کے مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو فوراً یہ قیامت ہو جائے گی، خون بہے گا۔ سرکار نے بتایا دیکھ مسلمان، آئندہ آنے والی دنوں میں کسی کے مندروں میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے فکر کی زنجیر کو توڑ دے، وہ خود توڑیں گے ان کے مندروں کو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں مسلسل 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں، مسلمان اپنی سیرتوں کو پلٹ کے جائیں، دیکھیں وہ پوائنٹ آف ڈیویشن کو سمجھیں۔ اس پوائنٹ آف ڈیویشن کو سمجھنے کے لیے ہم کو عقل کی ضرورت ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چند دنوں کے مسلمان بننے سے نہیں ہوتا، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، دین کو دنیا سے الگ مت کیجیے۔ یہی دین اسلام ہے جو دنیا کی تربیت دیتا ہے، حتیٰ نماز دنیا بھی ہے دین بھی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے ہمارے امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں یخبرہم بما وقع فی الآفاق۔ کیا کام ہے مولوی کا، جو خطیب کا؟ میں جب کبھی جمعے میں کھڑا ہوتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، ہفتے میں انسانوں پہ جو گزری ہے اس کو بیان کرے۔
کتنا اسمارٹ ہونا چاہیے. آسان کام نہیں ہے. جمعہ خطبہ نہیں ہے, اسی لیے کہا کہ دیکھو روزانہ 4 رکعت نماز پڑھو ظہر کی, لیکن جمعے میں آؤ تو 4 رکعت نماز نہیں 2 رکعت نماز پڑھو. یہ کیا ہوا بھائی؟ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے, ہالیڈے کا دن ہے, اور 4 رکعت بڑھا دینا چاہیے تھا, یہ 2 کم ہو گئے. کیوں؟ کہ یہ دو خطبوں کے عوض میں ہیں. تو 2 خطبے کیا ہیں؟ 2 رکعت کے مقابل میں ہیں. تو 2 رکعت اور 2 خطبے یہ دونوں ساتھ ہیں. جس طرح سے 2 رکعت عبادت ہیں, 2 خطبے عبادت ہیں. بعض لوگ آخری خطبے کے آخر میں یا ایک نماز میں شریک ہوتے ہیں. نہ, ہمارے پاس بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ شریک ہو رہے ہیں نماز جمعہ میں, جمعہ کی جو واجب نیت سے پڑھ رہے ہیں, فرض نیت سے پڑھ رہے ہیں, اب خطبے میں شریک ہو. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نہ, خطبہ شروع ہو چکا ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ وہاں پر نماز پڑھیں. خطبے کو غور سے سنیں. خطیب بھی عربی میں نہ پڑھے, اپنی زبان میں, اپنے حالات کی زبان میں, اپنے مقام کی زبان میں. ہر جگہ زبانیں الگ الگ ہیں. وہاں پر سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آج دنیا اس مقام پہ کھڑی کیوں ہو گئی ہے, اس کا علاج اسلام نے کیا دیا ہے, نہ کہ امریکہ نے کیا دیا ہے. بیان کرے. کون بیان کر سکتا ہے؟ جو اتنا اسمارٹ ہو, اتنا ہوشیار ہو, جو گلوب کو اپنے ہاتھ میں لے کر انالائز کر سکے. میں علماء کی خدمت میں, میں جو ممبر پہ جانے والے ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ دین کو اپنے لیے نہ اپنائیں, بلکہ دین کو اللہ کے لیے اپنائیں. دین کو جب اللہ کے لیے اپنا لیں گے تو انشاءاللہ یونیورسل ہو جائے گا. جب یونیورسل ہو جائے گا تو زبان سے پیام الہی نکلے گا, پیام فردی نہیں نکلے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد. تو ہمارے پاس روزانہ پڑھتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودو, سب کہتے ہیں بھی کہاں ہوا بھی محمود ایاز. آج ہماری مسجدیں بڑھ گئی, سنیوں کے اندر سنیوں کی مسجدیں بڑھ گئیں, شیعوں کے اندر شیعوں کی مسجدیں بڑھ گئیں. کتنا کامیاب ہے اسرائیل, کتنا کامیاب ہے امریکہ, مجھے نہیں پتا, بتانا نہیں چاہتا. اسی کنٹری میں, پاکستان میں, اسی ایک اسٹیٹ میں میں گیا, ایک مسجد میں بتایا گیا اس مسجد میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. اس مسجد میں جماعت کی 2 نمازیں ہوتی ہیں, ایک میں شہادت ثالثہ پڑھا جاتا ہے, ایک میں نہیں پڑھا جاتا. کتنا کامیاب ہے باطل, کتنا کامیاب ہے کہ مسجد کو ڈیوائیڈ کر کے چھوڑ دیا. تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اسی لیے میں نے کہا جب اللہ اکبر کی آواز آئے, حسینیوں پیام ہے, یہاں سے بہت سے برادران اہل سنت آتے ہیں, غیر مذہب کرسچنز آتے ہیں, ویلکم یو, I beg your pardon. اگر ہم مسلمان ہیں, ادھر اللہ اکبر کی آواز سے فوراً رک جائیے, مسجد میں داخل ہوئیے. مسجد اللہ کی ہے, شیعہ سنی کی نہیں ہے. جب تک اس شدت کا احساس نہیں کریں گے ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ بولنے سے نہیں ہوتا, عملی میدان میں. امریکہ چاہتا, اسرائیل چاہتا ہم بٹیں, اتنی ہی شدت سے ہم متحد ہو کر کے بتائیں کہ ہم بٹنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی جس کے منہ سے ایک جملہ نکلے جو اتحاد کے خلاف ہیں تو سمجھ جائیے وہ اصل میں دین سے واقف ہی نہیں ہے. دین نے نفرت کہیں نہیں سکھائی ہے, دین کا پیام ہی محبت ہے. جب دین کا پیام محبت ہے, سیرت نبی اٹھایا کر دیکھیے سرکار نے کیسے کچلا. کرسچینٹی میں دعوت دین, دعوت پریئر کے لیے کیا ہے؟ بیلز ہیں. یہودیوں کے پاس بھی بیلز ہیں, دوسرے مذاہب میں بھی آوازیں ہیں, کنٹھیاں ہیں. جب مسلمانوں کے بلانے کا سوال آیا تو مسلمانوں کا ہم کیا کریں؟ سرکار نے کہا ہم تو کچھ کرتے نہیں جب تک کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں. خدا کو حکم ہوا کہ اذان, صرف اذان دلانا تھا. عربوں سنو, ریجڈنس کو چھوڑو, دین کو اپناؤ. مسلمانوں سنو, سیرت نبوی پہ جاؤ. دین مذاق نہیں ہے, دین سیریسنس ہے. دین کثرت نہیں چاہتا, ایسی قلت چاہتا جو کثرت پہ چھا جائے. دین یہ نہیں چاہتا کہ سب ہو جائیں, دین یہ چاہتا ہوں ایسے جو فکر کے میدان میں آ کر کے مسجد میں آئیں, نہ یہ کہ آنکھوں میں پٹی باندھے. ذات پروردگار نے حکم دیا اذان کا, سرکار نے کس کو چنا؟ ایتھوپیا کا رہنے والا, حبش کا رہنے والا. حبش یعنی افریقہ کا رہنے والا, سورج سے کالا ٹھنا, سورج سے معلوم نہیں ہوتا کہ حسین ہے.
اور جانتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھانے والا بولا ضالین نہیں بولے تو کہیں گے اس کا جو ہے تجوید اچھی نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑھو نماز، یہ جانتا نہیں ہے قرآن. سرکار نے اس کو چنا جو ایتھوپیا کا رہنے والا ہے، حبش کا رہنے والا ہے. کیوں چنا سرکار نے؟ تاکہ استکبار عربیت کو ختم کرے. اے توجہ کا طالب ہوں، یہ جو عربیت ذہن میں ہے اس کو ختم کرنا تھا. اے بلال تم اذان دو. اذان کے لیے بلال گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. رہنے والا ایتھوپیا کا، وہ بول ہی نہیں سکتا، شین بول ہی نہیں سکتا. ہم لوگ ساؤتھ انڈیا والے، میں ساؤتھ انڈیا سے ہوں، ہم لوگوں کے تو پاس خط خامتی صلاح، وہ قاف بول ہی نہیں سکتے. قاف کے پاس آواز اور نکال ہی نہیں سکتے، ہماری عادت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس رہتا ہی نہیں قاف ہے. اسی طرح سے وہ شین بول ہی نہیں سکتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. عربوں کے کانوں پر گراں گزرا. سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم عرب ہیں، سین کو سین کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، داد کو داد کہتے ہیں، سات کو سات کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہمیں اذان کا حق ہے. یہ کیسے آ گیا؟ سرکار نے جو جواب دیا ہے آپ کے اس اتحاد کی آواز کے لیے خوبصورت ہے. سرکار نے کہا سین بلال عند اللہ شین. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس لیے کہ زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے ایمان، دل کی کیفیت کا نام ہے ایمان. زبان سے نکلنے والے جملوں کا نام نہیں ہے ایمان. ایمان نام ہے اس دل کی کیفیت کا. ادھر ذہن میں آیا اور دل میں اتر گیا اور عملی میدان میں نکل گئے. بلال کو پیش کیا تاکہ استکبار عرب کو، آج لیجئے اتنا بانٹا گیا. آج عرب متحد نہیں ہے، سعودی عرب الگ ہے، کویت کا عرب الگ ہے، یمن کی غربت الگ ہے، سب اپنے آپ کو عرب کہہ رہے ہیں. کہاں پہ پہنچ گئے ہم لوگ؟ اس لیے کہ دین سے آج صرف ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ سنی اتحاد، آج مسلم اتحاد، آج ہر رنگ و نسل کے اتحاد کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دین اسلام یہ آواز دے رہا ہے سب متحد ہو جاؤ. اس لیے کہ کرپشن، استکبار جہانی ساری دنیا میں اپنی جال کو پھیلا چکا ہے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. بیدار ہونا ہو تو کسی ایک فوکس میں مت آؤ، بلکہ ٹوٹل اسلام کو سامنے لے کر کے چلو. بلال کو پیش کیا کاہے کے لیے؟ تاکہ رنگ کو ختم کر دے، قومی رنگ کو ختم کرے. بارڈر کو ختم کرنے کے لیے کس کو چنا؟ کہتے ہیں کہ عربوں میں نسل کا افتخار کے لیے ایک جلسہ ہوتا تھا. ہو ایم آئی، میں کون ہوں. جاتے تھے اسٹیج پر، اپنے خاندان کا نام لیتے تھے، میں وہ ہوں، میرے والد، میرے دادا پردادا وغیرہ. اس محفل میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. جوانوں نے کہا چلو آج تفریح ہو جائے گی، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کی ذرا سا جینیالوجی سمجھائیے، آپ کی نسل کیا ہے. سلمان نے کہا چھوڑو یار، مجھے مت چھیڑو، نہیں آج تو آپ کو جانا پڑے گا اسٹیج میں. اچھا گئے سلمان. دیکھو بھیا میرا کوئی خاندان واندان نہیں ہے، کل کا مشرک آج کا مسلمان، بس سمپل ہوں میں، کل کا مشرک آج کا مسلمان. سرکار کو جب اطلاع ملی ایسی محفل ہوئی تھی، سرکار نے کہا تم جانتے ہو کیا ہے سلمان؟ سلمان و منا اہل البیت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد. آج ایرانی تورانی ختم کرنے کے لیے سرکار نے کس کو پیش کیا؟ سلمان کو. آج پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک کنٹری، خدا داد جس کو کنٹری کہتے ہیں، اس میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں فلاں کے الگ فلاں الگ، خود مسلمان سمجھتا بھی نہیں ہے یہ آواز کسی اور کی ہے. تو لازمی ہے کہ آواز پروردگار پہ لبیک کہیں، آواز شیطان پہ لبیک نہ کہیں. جہاں پر یہ نسل پرستی آئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جہاں سے رنگ پرستی آئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. بلال کو رنگ پرستی سے ہٹانے کے لیے لایا. صبغت اللہ، اگر کوئی رنگ ہے تو وہ اللہ کا رنگ ہے. یہ اللہ کا کوئی رنگ بھی ہوتا ہے. ومن احسن صبغہ، آیا رنگ بھی ہے، کوئی کلر ہے اس کا، بلو ہے یا گرین ہے، کیا کلر ہے اس کا؟ اس کا کلر ہے کردار.
تو جو بعض لوگ ہم لوگ باتوں میں کہتے ہیں فلاں صاحب کا رنگ ہی الگ ہے، مطلب یہ کہ ان کے کردار ہی الگ ہے. خدا کا کیا ہے؟ صفات الہیہ کا رنگ ہی الگ ہے. تو ہم کو بھی اختیار کرنا ہے بے رنگی. کیسے ہوگا؟ میرے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بہترین اگزامپل. چلیے انشاءاللہ حج کو چلے، اللہ انشاءاللہ لے جائے. اللہم ارزقنا فی عامی ھذا وفی کل عام. ہمارے پاس معصوم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس میں ہمیں تربیت کی ہے. دعا کرو خدایا ہر سال اور ہر وقت، اس سال بھی ہمیں حج نصیب فرما. مگر حج میں جائیے حاجی ہونے کے لیے نہیں، حج میں جائیے اس اسلام حقیقی کو پانے کے لیے جس کو سرکار نے دیا ہے. حج کر کے آنا کمال ہے. تو حج میں چلیے پلین میں بیٹھتے ہیں. پلین میں بیٹھتے ہیں تو پہلے پوچھتی ہوں کہ آپ بیٹھتے کہاں، بیٹھنا کہاں چاہتے ہیں؟ فطرت کہتی ہے کہ کھڑکی کے پاس بیٹھو، ونڈو سیٹ. ارے بھائی کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا سا میں نہیں چاہتا کہ فطرت سے آج الگ ہو جاؤں. دیکھتا ہے انسان جب نیچے تک ہے کالا گورا ہر چیز نظر آ رہا ہے، اڑتے چلے جائیے، اڑتے چلے جائیے، اڑتے چلے جائیے. آخر میں اعلان ہوتا ہے 39,000 feet above the ground. اب جب نیچے دیکھیے رنگی نہیں ہے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیے. جب تک نیچے رہو گے یہ رنگ نظر آئے گا، جب بلند ہو جاؤ گے کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا. اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے. بلند ہو جاؤ. یہ سنی کیا ہے، یہ شیعہ کیا ہے، یہ پٹھان کیا ہے، ایک ہی وہ آواز ہے، وہ ہے اسلام ایک ہے، مسلمان ایک ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر اس آواز پر اگر ہم نے کام نہیں کیا، سنی اپنے مقام پہ تباہ ہوں گے، شیعہ اپنے مقام پہ تباہ ہوں گے. اس لیے کہ شیعوں کے اندر ڈسٹریبیوشن کی کوشش ہے، سنیوں کے اندر ڈسٹریبیوشن کی کوشش ہے. ان کوششوں کا علاج کل میں نے بتایا تھا. آپ سے بھی گزارش ہے علماء پہن رہے ہیں، میں صرف بولنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مدرسوں میں آپس میں آنا جانا شروع ہونا چاہیے. علماء آپس میں دروس شروع کریں، ایک فکر کے دوسرے مقام پر مجمع کو چھوڑ دیں، آزاد دے دیں تاکہ فکر کو سمجھایا جائے. آج ہمارے پاس ایسی فکر لائی جا رہی ہے جو اہل بیت نے سکھائی نہیں ہے. اگر کسی کو سمجھنا ہے اہل بیت کی توحید کیا ہے، کس سے سیکھیں بھائی؟ آج امام حسین کی دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دسترخوان میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر سبھی انسان بیٹھنا چاہیے. کیا ہے امام حسین کا درس؟ الہی الذی فقد کما وجدہ. ہے ہزاروں جانے قربان. پورے عشرے کا خلاصہ لے لیجیے. کون ہے حسین؟ دیکھیے دعائے عرفہ پڑھیے. عرفہ عرفانی عرفان، دعائے عرفہ مولا امام حسین کا بڑی دعا. دعائیں بڑے پڑھنے سے کچھ نہیں ہے، صرف ایک ٹکڑا لیجیے اس میں ڈوب جائیے. الہی اے پروردگار، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ ہاں میرا مولا، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ یعنی مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس. SSI بھی اگر چاہتا ہے کامیاب ہو پلس اللہ کے ساتھ رہے، مائنس اللہ کے ساتھ رہے گا تو کامیاب ہونے والا نہیں ہے. مانے کیا ہے مائنس اللہ؟ اس کے بعد مولا کہتے ہیں پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ جس کے پاس اللہ ہے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. سب رکھیے، دولت رکھیے، مال رکھیے. اس کی تفسیر کس سے سنیں؟ انہی مفسروں سے سنیں جنہوں نے قدم رکھا ہے انسانی رہنما کی. مولا کا جملہ ہے لولا التقی لکنت ادھى الناس. مولا امیر المومنین جس پر ہزاروں جانے قربان، مولا فرماتے ہیں اگر تقوی نہ ہوتا یعنی اللہ نہ ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہ ہوتا. مجھ میں دوسرے پولیٹیشین میں فرق یہ ہے میرے پاس اللہ ہے، دوسرے کے پاس اللہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام حسین کے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے. یزید کی فوج کے پاس کہاں ہے؟ نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی ہو سکتا، ناممکن ہے. میں نے ربائی سنائی تھی کربلا میں ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے تھے. ہمیں باقاعدہ خط کو معین کرنا ہے. یہ معین ہے. کون کرنے والا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ.
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ لازمی ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں۔ اللہ ذات پروردگار، جنگ غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کے ساتھ جنگ ہونا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لفظ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ سیریا میں لوگ گلے کاٹ رہے ہیں، اللہ اکبر لے رہے ہیں نام، دین نہیں ہے، دین کا رابط نہیں ہے اس سے۔ قرآن یہ آواز ہو رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بے گناہ کو مارا ساری انسانیت کو مار دیا۔ کیا بے کوئی، کیا قرآن یوں ہی بیان کر رہا ہے یا قرآن حکمت دے رہا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں، مومنوں، آپ سے گزارش ہے کہ دین کو دین سے لیجئے، دین کو غیر دین سے لے نہیں لیجئے۔ غیر دین کیا ہے بھائی؟ آج کل کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ جو ہیں ماڈریٹ، یہ مسلمان ماڈریٹ ہیں۔ کس کی اصطلاح ہے یہ؟ شیطان بزرگ۔ کون ہے یہ ماڈریٹ ہیں۔ یعنی ماڈریٹ کون ہے؟ جو ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ شراب پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کلبوں میں جاتے ہیں، ملینز آف ڈالرز ہر روز پرنس جو دولت مند مسلمانوں کی دولت لے جا کر کے گندگی میں خرچ کرتے ہیں، یہ ماڈریٹ۔ اور جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، وہ ایکسٹریمزم۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ ایکسٹریم اور زیادہ ماڈریٹ، آج کل بہت سے ہمارے لوگ بھی اسلام از ماڈریٹ مین، نو، اسلام از ماڈریٹ نہیں، ماڈرن از اسلام۔ یعنی ہر دور میں اگر کوئی چیز ماڈرن ہے تو اسلام ہے۔ اسلام کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش، اعتدال میں لانے کی کوشش مت کیجیے۔ آیت اللہ جواد عاملی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی مت کہو اعتدال ہے اسلام میں عدل ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اسلام میں جسٹس ہے، اسلام میں انصاف ہے، نہیں کہ اعتدال کی آواز باقاعدہ لائی گئی کہ یہ ہاں یہ صحیح ہے، کون صحیح ہے؟ کہ سعودی صحیح ہے، کہ عراق صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، کہ ایران بہت خطرناک ہے۔ تو جہاں پر آپ کے مقابل میں چیلنج جو آ جائے خطرناک ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کرائٹیریا مل گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم رسول کو بھیج رہے ہیں دین حق کے ساتھ، یہ دین سارے ادیان پر چھا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ The second world is in our hand۔ مسلمانوں سنو، مومنین سنیے، آئندہ دنیا تمہارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے ہاتھ میں ہے، پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے، فاسقوں کے ہاتھ میں جا ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن نے وعدہ کیا ہے یہ زمین صالحین کی وراثت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پریکٹیکلی ان تمام تعلیمات سرکار دو عالم کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کہاں سے شروع کریں؟ بیس سے شروع کریں۔ بیس کیا ہے؟ ڈو آئی نو مائی ریلیجن؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بعض وقت ایسے سوچتا ہوں تو میں بہت جلتا ہوں، بہت اندر، اس لیے میں وہ موٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کارپوریٹ آفس جائیے، کسی بھی کراچی کے کسی بھی آفس میں، کارپوریٹ آفس میں ہر فکر کا انسان کام کر رہا ہے۔ ہاں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، وہاں پر بریلوی بھی ہیں، وہاں سلفی بھی ہیں،
لنچ پہ بیٹھتے ہیں، جوک کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے. جب باہر آتے ہیں یہی جو اندر بہت شیر و شکر تھے، ہر شخص اپنی مسجد میں چلے جاتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کارپوریٹ دنیا کامیاب ہوئی، مسجد فیل ہو گئی. مجمع سمجھنے کی کوشش کریں بھائی. باطل کس طرح سے ہمارے کو انوائٹ کر چکا ہے، کس طرح سے کلچرل انویژن ہو رہا ہے، کس طرح سے کروسیڈ ہو رہا ہے کہ ایک کارپوریٹ آفس میں ہم لوگ بغیر کوئی پریشانی کے آپس میں رہتے ہیں، ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، 8-10 گھنٹے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں رہتا. لیکن جب اپنے مقام پر آتے ہیں تو کون سی چیز کہاں چلے گئی؟ دین کی چیز، اسلام کی چیز، مسجد کی چیز انہوں نے لے لی، ان کی چیز ہم نے لے لی. یہ کس نے لایا؟ یہ اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ اسی لیے اسلام نے آواز دی. دیکھو، میں علماء سے گستاخی معافی چاہتے ہوئے میں ایک چند زحمتیں اور دوں گا. ان میں سے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا میں ایک ایسے فکر کا عادی ہوں جو آپ لوگوں کی نہیں ہے، مگر مجھے نماز میں مجھے قرآن سے ثابت کر دیجئے یہ فکر صحیح ہے. میں نے کہا کہ میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ فوکس رہیں قرآنی تعلیمات، سرکار کی سیرت صحیح، اس پر عمل کریں. جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نماز ہم لوگ؟ 5 مرتبہ. لا صلاۃ الا بفاتحہ ہمارے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس، برادران اہل سنت کے پاس بھی، کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے. حتیٰ نفل نماز بھی، سنت نماز بھی یا فرض نماز، واجب ہے کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ الحم پڑھیں. اور ہمارے میں فرق ذرا سا یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض نمازوں میں ہے کہ دونوں سورے کامل ہونا چاہیے، یعنی دوسرا سورہ جو ہے کامل ہونا، اس لیے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتے ہیں. برادران اہل سنت کے پاس سیرتوں میں ہے، یعنی ان کے پاس فقہ میں ہے کہ کوئی بھی آیت کو پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، فقہ ہے. مگر پہلے سورے میں ہم شریک ہیں، سورہ الحم میں شریک ہیں. بسم اللہ الرحمن، کس کی عبادت کر رہا ہوں میں؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کوئی بیچ میں آنا نہیں چاہیے سوائے میرے اور اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، بہت کرم فرما ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورے کو ختم ہو جانا چاہیے. اللہ نے سورے کو ختم نہیں کیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. پروردگارا تیری نماز ہے، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو بیچ میں کیوں ٹھوس رہا ہے؟ کہا توجہ تعالی، پروردگارا آیا یہ شرک نہیں ہے کہ بیچ میں کسی اور کا یاد آ جائے؟ کہا یہی ہیں جو میرے راستے تک آئے ہیں، اگر ان کے راستے پہ چلو تو تم مجھ تک پہنچ سکو گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فوراً یہ کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زندہ باد بھی ہے، مردہ باد بھی ہے. توجہ کا طالب ہوں. صراط الذین انعمت علیہم زندہ باد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مردہ باد. میں ایک کسان، گھر میں میرے والد بھی کسان، عالم بھی تھے، کسان داری کرتے تھے. ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فرض کیجئے کہ گیہوں، اگر کسی سمجھیے کہ چاول، جس کو آپ کہتے ہیں چاول کا، آپ نے بیج بویا، جیسے اگنے لگا گا چاروں طرف کچرا اگنے لگتا ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے اس گیہوں کے درخت میں، اس میں جھاڑی میں طاقت آنے والی نہیں ہے. ایپل کا درخت بویا، چاروں طرف سے بہت سی چیزیں ابھرنے لگیں، تو اس کو جب تک نہیں توڑیں گے ایپل کا درخت پنپنے والا نہیں ہے. خدا بھی کہہ رہا ہے اسلام ایک درخت ہے، اس کے چاروں طرف اگنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کا نچوڑ دینا، ان کا توڑ دینا تمہارا فریضہ ہے. آج فریضہ ہے کہ اسرائیل کی گندی حرکتوں کو سمجھنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو سمجھیں. یہ وہی ہیں جو ہمارے بیچ میں ہیں.
جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کربلا کے اس منزل حقیقی تک پہنچ نہیں پائیں گے. ورنہ کیا ہے، ہماری جنگ کوئی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کسی سے جنگ نہیں ہے. جنگ کس سے ہے؟ غیر اللہ سے. کس سے جنگ ہے؟ جس نے علم برپا کیا ہے ذات پروردگار کے مقابل میں. ورنہ کیا تھا؟ امام حسین نے صاف اعلان کیا میں جا رہا ہوں کربلا کو کوئی جاگیر لینے کے لیے نہیں. لم اخرج بطیرن ولا مفسدن، عشرن بطیرن ولا مفسدن. شرارت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. کیا منشور کربلا ہے؟ منشور کربلا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ تاکہ میری امت جو بگڑ گئی ہے، میرے نانا کی امت جو بگڑ گئی ہے، جنہیں وہ ڈیویشن آف دا پوائنٹ آف رسالت جو ہو گئی ہے، اس پوائنٹ تک پہنچا دیں. اس لیے کہ ایک شخص خلیفہ کہہ رہا ہے، شراب پی رہا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، بندروں سے کھیل رہا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو اگر عام انسان تھا تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا، ہمارے معروف تھا چھوڑ دیتے، لیکن اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے اور مسلمان دیکھ کر کے خاموش ہے. امام حسین نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا، اس میں مجھے خون کی ہولی کھیلنی پڑی، کوئی پریشان نہیں. اب مجھے یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ میں کم ہو جاؤں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ لا تستوحشوا فی طریق الہدی من قلت اہلہ. سچے راستے میں کم لوگوں سے ڈرو نہیں. ہم لوگ کم ہیں، آپ لوگوں کے لیے SSI کے لیے بہترین ہے. سچا اگر آپ نے راستہ اختیار ہے، میرے ساتھ زیادہ نہیں، اسے گھبرائیے نہیں. اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، کم ہونے سے پریشان مت ہو جائیے. حق پہ رہنے والے ہمیشہ کم ہوں گے. لیکن اکثر الناس لا یؤمنون. اکثر کو پریشانی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے، ایمان کو نہیں سمجھ پاتے. اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے. امام حسین کے انقلاب کا بینر ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکل رہا ہوں کائے کے لیے؟ نانا کی امت جو بگڑ گئی ہے اس کی اصلاح کے لیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجلس حسین کائے کے لیے؟ ہمارے بگڑے ہوئے کردار کو سنوارنے کے لیے. اگر یہاں پر مجلس میں آ رہے ہیں، نماز خدا نہ خاصا قضا ہو رہی ہے، آج سے نماز قضا نہیں ہونا، یہ مقصد ہے حسین. برائیاں کرنا، برائیاں نہیں ہونا چاہیے. دھوکہ دے رہے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. حسین کہہ رہے ہیں میں نکل رہا ہوں نانا کی سنت، نانا کی سیرت جو ختم ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے. کربلا زندہ کر رہی ہے اسلام کو، یعنی کردار کو زندہ کر رہی ہے. یہ کردار سازی کی جگہ ہے. امام حسین کے پاس آئیے تو اپنے تمام افکار کو الگ کیجئے، حسینی بنیے. حسینی بننے کے لیے تو دیکھیے ابھی حال ہی میں حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے سنی شیعہ کو لڑانے کی. بہت سے ٹی وی اسٹیشن بھی ماشاءاللہ، شیعوں میں بھی بات ایسے بغیر بے بصیرت ایسے نکلے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو دین سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے اب تک پوری میری سروس میں شیعہ سنی کا استعمال نہیں کیا تھا. آج میں کہہ رہا ہوں چونکہ باقاعدہ سامنے لایا جا، ہم شیعان علی ابن ابی طالب فلسطین کو تنہا ہونے نہیں دیں گے. یہ ہمارا تو رائے امتیاز ہے. اس لیے کہ ظلم کے خلاف اٹھانا آواز حسین نے سکھایا ہے. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہو جانا. گو تم کم ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج ساری تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا. شاست حسین دین است حسین. دین کے معنی کیا ہیں؟ اصول ہے، فروع ہے، توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، فروع ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. دین است حسین. توحید سمجھنا تو حسین سے سمجھو، عدالت سمجھنا تو حسین سے سمجھو، نبوت کی معرفت رکھنا ہے تو حسین سے سمجھو، امامت سمجھنا تو حسین کو دیکھو، اور قیامت کو سمجھنا ہے تو حسین سے. تاریخ میں ہے لکھا ہوا دا لاسٹ سینٹنس آف امام حسین. کیا تھا معلوم ہے؟
امام حسین نے فرمایا ان لم یکن دین لکم، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، لا تخافون معادکم، اگر تمہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے، کونوا احرارا لدنیاکم، کم از کم دنیا کے لیے تو آزاد رہو۔ امام نے بتایا کہ عقیدہ قیامت اگر نہ رکھو، دین میں نہ رکھو، تمہیں حق نہیں ہے عورتوں پہ حملہ کرو، تمہیں حق نہیں ہے کہ خیموں کو آگ میں لگا دو، اگر آزاد ہو نہیں کر سکو گے تم۔ یہ ہے امام حسین کا بیان۔ تو اسی لیے دین است حسین، اس کے بعد نہ صرف دین ہے، دین پناہ است حسین۔ سرداد، یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، توحید کا ہاتھ ہے، آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، ابراہیم کا ہاتھ ہے، موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ انبیاء کا ہاتھ ہے، اس لیے سر دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اگر ہم انالائز کریں، ارے بھئی بنا تو آدم نے ڈالی تھی، بنا تو ابراہیم نے، ان بنیادوں پہ کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، انبیاء نے، سرکار نے اس کو کمال تک پہنچا دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر یہ حسین، یہ بنیاد کہاں سے کہہ رہے ہیں، فاؤنڈر کہاں سے کہہ رہا ہے؟ خواجہ اجمیری سنی اسکالر حقا کے بنا کیوں کہہ رہا ہے؟ خواجہ کہتے ذرا تاریخ پڑھ، کربلا تک جب پہنچی یہ بلڈنگ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، یہ عمارت انبیاء گر چکی تھی، حسین نے انہی اینٹوں کو لیا، مگر بیچ میں گارا نہیں ڈالا، اپنا خون ڈالا تاکہ عمارت کو۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے ہدف کربلا، یہ ہے مقصد کربلا۔ اگر اس مقصد کربلا کو سمجھنا ہو تو چلیں کربلا کی طرف اور آواز دیں۔ اور مجھے بار بار یہ روایت پڑھنی پڑتی ہے کہ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں، اچھا ہے ایس ایس آئی کے لیے بھی بہترین حدیث ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن روز عاشور میں عزاداری کرتا ہوں۔ اصحاب نے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے پوچھا آپ کس طرح سے عزاداری کرتے ہیں؟ میں روز عاشور روزہ رکھتا ہوں اور عصر عاشور حدیث ام سلمہ سناتا ہوں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حدیث ام سلمہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ ام سلمہ اپنے حجرے کے باہر بیٹھی تھیں، سرکار ادھر سے آئے، کہا ام سلمہ میری طبیعت ذرا سست ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمرے میں بھیجا، دروازے کو بند کر دیا، بیٹھی رہی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اتنے میں کھیلتے ہوئے حسین آ گئے۔ ہمارے درد کو سمجھیے، ہمارا درد نہیں ہے، یہ دین کا درد ہے۔ یہ آنسو ہمارے لیے نہیں ہے، دین کے لیے۔ نانی 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 جان کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ وَإِنَّكَ إِلَى الْخَيْرِ، ام سلمہ خیر والی بی بی جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ بیٹا نانا گئے ہیں آرام کرنے کے لیے، وہ تھکے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ کوئی نہ آنے پائے۔ اب یہاں پر روایت رک جاتی ہے، ذرا سا میں درایت سے کام لیتا ہوں۔ بچے یہی کہتے ہیں نا بھی عزت میں جب آتے ہیں، کیا ہم بھی نہ جائیں؟ حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی، سرکار نے ام سلمہ سے کہا ام سلمہ حسین کو بھیج دو، یہ میرے لیے عین راحت ہے، یہ میرے لیے عین سکون ہے۔ میں نے حسین کو بھیجا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ نانا نواسے کی ہنسی کھیلنے کی، میں بھی خوش تھی کہ نانا نواسے کھیل رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک مرتبہ سسکیوں کی آواز آئی، میں پریشان ہو گئی کہ ابھی ہنس رہے تھے خوش تھے، یہ رونے کی کیوں آواز آئی؟ جب میں نے دروازے کو کھولا، حسین رسول اللہ کے سینے پر آنکھوں سے آنسو جاری، پوچھا خیریت ہے؟ کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ کہہ کر کے گئے ہیں یہ نوازا 3 دن کا بھوکا۔ شہید جاوید ہوتا رونا نہیں چاہیے،
ہم تو کچھ عمل ہی نہیں کرتے جب تک کہ سرکار کی سیرت پہ عمل نہ کریں. سرکار نے حسین کی شہادت سے پہلے گریہ کر کے بتایا حسین موٹیویشن فیکٹر ہے اسلام کے لیے، شخص کا نام نہیں ہے، محافظ اسلام ہے. اس کی شہادت سے پہلے میں گریہ کر رہا ہوں اور دنیا کو بتا رہا ہوں اے آج گریہ کرتے ہوئے جب حسین کا نام آئے تو آنسو بہاؤ، یاد کرو اس غریب کو جو اکیلا پکار رہا تھا حل من ناصر. اجرکم علی اللہ. ایک سنی اسکالر، مانوا اسکالر اس حدیث کو نقل کرتا ہے اور نقل کر کے بعد کہتا ہے کہ میں بھی اس سیرت کو، یہ ایس ایس او جو کر رہی ہے اسی سیرت کا، اسی خط کو لے کر کے، بجائے اس کے کہ آپس میں نفرت کرے، سمجھے کہ یہ ہے کیا، یہاں روتے کیوں ہیں، حسین کے نام پہ رونے کا سلیقہ کیا ہے. ہم نہیں روتے بلکہ ہمارا دل پکارتا ہے. ایک غریب ہے جو اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارا دل اتنا بڑھ جاتا ہے، ہم قتل ہونا پسند کرتے ہیں، قتل کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ حسین نے سبق دیا ہے کہ دیکھو کہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ دینا. اتنے شہید ہوئے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جائیے شیعہ قبرستان میں، سنی قبرستان میں، بہت سے لوگ اسی فساد کے لقمہ اجل ہو گئے. ان کے لیے نتیجہ کیا ہے کہ نتیجہ یہی ہے کہ گریہ کرو. کس کے نام پہ گریہ کرو؟ حسین کے نام پہ گریہ کرو. اسی لیے ہمارے ہاں اگر کوئی جوان مرتا ہے تو علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، اگر کسی کا بھائی جاتا ہے عباس کو یاد کرتے ہیں، اگر کوئی بزرگ چلا جاتا ہے ہائے حسین. یہ ہمارا سلیقہ ہے. آج 7 محرم ہیں اور کربلا میں ایک ایسی تاریخی موڑ آئی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اس تاریخی موڑ میں پانی کو بند کر دیا گیا. تو آج سے شاید پانی پیتے ہوئے بھی دل ذرا، اس لیے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا. شب عاشور آئی، مولا کے پاس بھتیجا آیا، حضرت قاسم آئے. نہ جانے ذہن میں کیا تھا. چچا جان ایک سوال آپ سے ہے. کہ بیٹے کیا؟ کل کے شہداء کی فہرست بتا سکتے ہیں آپ؟ کل کون کون شہید ہونے جا رہا ہے؟ امام نے پوری فہرست سنائی، ایک ایک نام بتاتے تھے، چہرے کو دیکھتے تھے. جب قاسم کا نام آیا چہرہ کھل گیا. پوچھا کیف وجدت الموت، بیٹا قاسم تو نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میں نے موت کو احلی من العسل، چونکہ حق کا مسئلہ ہے، راہ حق پہ مر رہا ہوں، مجھے پریشانی نہیں ہے، میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے یہ موت، میں اس راہ پہ مر جاؤں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ حضرت قاسم کو امام حسین نے سوار کیا. ایسا شجیع تھا کہ ارزق شامی کے 4 بیٹے سامنے آئے تو اس نے تہہ کر دیے. خدا آپ کے اولاد کو سلامت رکھے. اگر بچہ کامیاب ہو کر کے آپ کے سامنے آئے تو آپ کی طبیعت چاہتی ہے جو چاہے مانگے دے دے. قاسم 4 ارزق شامی کے جوانوں کو ختم کر کے آیا ہے، ایک ہی سوال کر رہا ہے، چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے. امام نے تسلی دی، بیٹا جاؤ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آب کور سے تجھے نانا سیراب کریں گے. ارزق شامی ختم ہوا. ایک مرتبہ ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تو چاروں طرف سے اس پہ حملہ کرو. اکیلا قاسم کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے حملہ. تاریخ کہتی ہوئے کہ ایک مرتبہ گرتے ہوئے آواز دی، چچا جان
میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین۔ قاسم نے دیکھا ادھر سے بھی گھوڑے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی گھوڑے آ رہے ہیں۔ جب امام حسین قریب پہنچے ہیں حضرت قاسم کے، مقتل کی زبان ہے قتلوہ اربن اربا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ امام حسین نے اس لاش کو جو ٹکڑوں میں بکھری ہوئی تھی، میں کہوں شہدائے کربلا، پامال بعد میں، قاسم زندگی ہی میں، امام حسین لاش کو تاریخ کہتی ہے، قاسم کی لاش جب آئی ہے پورے خیام میں کوہرام بپا ہوا، واہ قاسمہ واہ حسنہ۔ آج 1400 سال بعد بھی ہماری آواز بھی یہی ہے، واہ قاسمہ۔